بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آج ممکن ہے کہ ہماری آخری کلاس ہو، یا پھر میں دیکھوں گا اگر کچھ اور رہ گیا ہو نا تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیٹیل تھوڑی وہ عربک میں ہوتی یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر تھوڑی عربک لینگویج کی مہارت جو ہے اس میں صرف و نحو کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو باقی ہے کہ ہم نے بیسک، بلکہ بیسک کیا مین جو ہم نے پڑھنا تھا وہ سارا پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہم کور کر چکے ہیں۔ اگر کچھ دو چار کوئی رہتی ہوئی وہ میں دیکھوں گا، اگر رہتی ہوئی تو ایک اور کلاس رکھیں گے، ورنہ آج کی کلاس ہی مقصد اس کا یہی تھا کہ ایک لے پرسن جو ہے کہ اس کو عام فہم انداز میں جب حدیث کی کوئی بات ہو، کوئی ٹرم بولی جائے تو اس کے علم میں ہو اور اسے پتہ ہو کہ حدیثیں کس طرح سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ الحمدللہ اس میں بہت کچھ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور آئندہ جو بھی احادیث کی کوئی ٹرم استعمال ہوگی، کوئی بات ہوگی، تو آپ انشاءاللہ اس کو سمجھ سکیں گے کہ اس کا یہاں پہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور آپ بالکل جو ہے وہ خالی نہیں ہوں گے، کیونکہ عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ طلبہ طالبات جو ہیں وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں قرآن پر، تدبر تفسیر اس حوالے سے قرآن کے کورس، لیکن حدیث کی طرف سے بڑا وہ خالی ہوتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک عام طالب علم، عام بندہ، کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، کالج اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ہاؤس وائف ہے، کوئی بزنس مین ہے، تو وہ مطلب آسانی سے ان اصطلاحات کو سمجھ سکے۔ تو پاسبلی آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا، یا پھر شاید ایک آدھا لیکچر اور ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم آلموسٹ جو اصول حدیث کے ریلیٹڈ تھا، بیسک اور مین وہ ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑا اور، جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ تقسیم جو ہوتی ہے احادیث کی، مطلب ایسی تقسیم جس کا اس کی توثیق و تضعیف سے کوئی تعلق نہ ہو، کہ حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، لیکن بس اس کی کیٹیگرائزیشن ہو جائے۔ جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ سورہ الحجرات ہے نا، یہ بڑی کمال صورت ہے، صورت ساری کمال ہے۔ اس میں نا ایتھکس جو ہے وہ بڑے بیان کیے گئے ہیں، تو ہر بندے کو اس صورت کا ترجمہ جو ہے دیکھنا چاہیے، تفسیر دیکھنی چاہیے، معاشرے کے آداب، رسول اللہ کے آداب، ایٹیکیٹس، ایک اوور آل مطلب بڑی کمال سورہ ہے۔ ہم نے جب دورہ تفسیر کیا سب سے پہلی یہ سورہ کی تفسیر پڑھی تھی۔ تو جس طرح میں کہہ رہا تھا اس کنٹیکس میں، احادیث کی اقسام کی کنٹیکس میں، کہ صحیح یا ضعیف ہونے سے اس کا کوئی کیٹیگری، جس طرح سورہ حجرات کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ لوگوں کے درمیان قبیلے، ذات پات، یہ رنگ و نسل کا جو نظام ہے، یہ اس لیے بنایا کہ لتعارف ہو، تاکہ انٹروڈکشن اس کو ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ تو حدیث میں بھی اسی طرح سے کئی ایک کیٹیگریز ایسی ہیں جو ہم پڑھ بھی چکے ہیں، کہ ان کی پہچان کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اس کی صحیح یا ضعیف ہونے سے ہو، لیکن وہ بس حدیث کی تعداد اتنی ہو گئی ہیں، وہ اس مطلب ایسے ایسے مختلف طرق سے، مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی، اور ان میں مختلف خوبیاں ایسی تھی کہ ان کی کیٹاگرائزیشن کرنی پڑی تھی۔ ضروری نہیں کہ جس طرح قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قبیلے بنائے گئے، نسلیں بنائی گئی انسانوں کی، تو اللہ نے کہا یہ تعارف کے رہے ہیں، تو اس کا یعنی کہ بندوں کی جنتی یا جہنمی ہونے سے یا عزت دار ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی کیا کوالٹی بتائے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرم، عزت والا، تکریم والا وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو حدیث میں بھی سب سے زیادہ معتبر وہی ہوگی جو کہ اس کرائٹیریا پر پوری اترے گی، جو ہم پڑھ چکے ہیں شرائط مختلف اعتبار سے، لیکن بس بعض اوقات یہ ہے کہ کیٹاگرائز اس کو کر دیا جائے ارسپیکٹو کہ وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی اعتبار سے ہم آج کچھ گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الاسناد العالی، یعنی عالی سند، اور ایک ہوتی ہے الاسناد النازل، نازل سند، ٹھیک ہے۔ عالی مطلب لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، اس کو بلند کہتے ہیں، بلند، بلند۔ نازل مطلب پست کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ استعمال، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک تو اس کا یہ اردو کے اعتبار سے عرفی معنی ہو گیا نا، کہ اس کا مطلب ہو گیا یہ بلند، اور اس کا ہو گیا یہ پست، نازل، ٹھیک ہے اس کا مطلب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا وہاں پہ بھی مطلب یہی بنتا ہے، لیکن ڈائریکٹ مطلب نہیں بنتا۔ ہاں، عالی ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ سند جس میں کم واسطے ہوں، ٹھیک ہے۔ کم واسطوں والی سند جو ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی عالی بلند پائے والی سند ہے، کم واسطے ہوں۔ اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ نازل سند ہے، جس میں زیادہ واسطے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ بہت زیادہ واسطے ہوں، یہ تبھی کیٹیگرائز ہو پائے گا کہ جب دو کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے۔ ذرا ایک حدیث ہے ہمارے پاس، مثال کے طور پہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے نا، انہوں نے صحیح بخاری میں نا جب وہ روایات لے کے آئے ہیں نا، تو اس میں اب کچھ احادیث جو ہیں ان میں 6 واسطے ہیں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یعنی 6 راوی آتے ہیں، کچھ میں 7 ہیں، کچھ میں 5 ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہیں، اس طرح سے ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ جو صحیح بخاری میں 22 ایسی روایات ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، یہ نام سے ظاہر ہے، ثلاثیات، جن میں صرف 3 واسطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو 3 واسطے والی ہے نا، یہ ان کے کمپیریزن میں نا، یہ 4 5 6 7 ان کے واسطے ہیں، تو یہ 3 واسطوں والی جو ہے نا، یہ عالی سند ہے، اور یہ نازل ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا صحیح یا ضعیف ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ ہیں تو دونوں ہی صحیح نا، صحیح بخاری میں آ گئی ہیں، صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ اس دنیا میں صحیح البخاری۔ تو یہ جیسا کہ ہم نے پڑھا، یہ کمپیریزن جب ہوگا نا تبھی یہ بات آئے گی۔ تو ہیں تو یہ ساری صحیح بخاری میں روایت تو ساری کی ساری صحیح ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ عالی اور نازل کی، اس کا صحیح اور ضعیف ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف، لیکن یہاں پہ ہم مثال دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے وہ جو 22 روایات لائی ہیں، ثلاثیات بخاری جسے ہم کہتے ہیں، ان میں صرف 3 واسطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 3 واسطے جو ہے، 3 واسطوں والی روایت جو ہے وہ باقی 4 5 یا 6 واسطے، ان 4 واسطوں والی ان کے مقابلے میں وہ عالی سند ہوگی۔ اگر وہ 4 واسطے بھی ہو گئے ہیں نا، تو 4 واسطے والے کو ہم اس کے مقابلے میں نازل ہی کہیں گے، کیونکہ اس میں ایک واسطہ بڑھ گیا ہے نا، مطلب اس میں اعتبار کا یہ مثال لگا رہے نا، لیٹ سپوز، کیا ہاں یہ کر لیں، اب پاکستان جو ہے نا جی وہ 1947 میں بنا، ٹھیک ہے، آج ہے 2023، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس آج بھی کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، ہمارے تایا دادا پردادا اگر کوئی زندہ ہے تو موجود ہیں، لیکن بہت کم لوگ موجود ہیں۔ اب ایک بندہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے کوئی بات سنی ہے، یعنی کہ وہ جس نے واقعہ دیکھا، ایک وہ ہو گیا، پھر اس نے اپنے آگے بیٹے کو بتایا، پھر اس نے آگے اپنے پوتے کو بتایا، تو ہم نے اس بندے سے بات سنی پاکستان بننے کی، ٹھیک ہے۔
اور ایک یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا جی مثال کے طور پہ لاہور میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے پاکستان بنتے دیکھا اور وہ ہجرت کر کے آیا تھا، ہم سفر کرتے ہیں اور ہم اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے جا کے جو ہے نا ہم لاہور میں جا کے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اب اگر تو یہ سارے سچے ہیں تو ان میں کوئی فرق نہیں آئے، کیونکہ یہ بھی سچا تھا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، انہوں نے ہمیں واقعہ ٹھیک بتایا، لیکن ہم کہیں گے پھر بھی جو مزہ، جو بات، جو اتھینٹسٹی اور جو دل کو اطمینان اس بندے آئی وٹنس سے سن کے ہوگا نا، وہ جو اینی شاہد تھا، وہ یہ تیسرے واسطے والے سے سن کے نہیں ہوگا۔ وہ جو پہلے واسطے والا وہ فیلنگ ٹرانسفر کرے گا ہمیں، وہ بتائے گا، اس کی ایک ایک بات میں وزن ہوگا، اس کی بات میں جذبہ ہوگا، وہ اس احساس کے ساتھ کیونکہ اس پر گزری ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو بات کا کرنے کا مقصد اگزامپلس کا یہی تھا کہ جس میں کم واسطہ ہوگا نا کمپیئر ٹو جس سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عالی سند ہے، اور جس میں زیادہ واسطے ہوں گے اس کو کہیں گے ایک خود سوانی ایک میں نازل سند ہے۔ مائک اپنے بند رکھیں جی۔ اچھا، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بلکہ صحیح بخاری میں سے ہی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے نا، صحیح بخاری میں ہم نے پڑھا کہ 22 جو ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ثلاثیات بخاری۔ یہ بلکہ آپ نوٹ بھی کر لیں، آپ کے لیے بڑا اچھا ہوگا اگر آپ یہ چیزیں یاد کر لیں نا، بڑا فائدہ ہوتا ہے کہیں اگر کوئی بحث مباحثہ ہو دین پر، تو آپ کا ایک وزن بنتا ہے کس بندے کو۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالی سندے۔ یہ 22 روایات جو ہیں، 22 حدیث، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہیں کہ ایک طرف ہیں امام بخاری، پھر اس کے درمیان ایک، پھر دوسرا واسطہ ہے، پھر تیسرا ہے، اور پھر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب امام بخاری ہے نا، تو یہ پہلے ان کے استاد نے یہ پیچھے بھی سند پڑھی ہے، مکی بن ابراہیم، پھر ان کے استاد یہ یزید بن ابی عبید، پھر ان کے استاد کون تھے؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، سیدنا سلمہ بن اکوع۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں امام بخاری کے اور ان کے درمیان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل اسی سند کے ساتھ کہ امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے لی سند، انہوں نے یزید بن ابی عبید سے، انہوں نے سلمہ بن اکوع سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان، اسی سند کے ساتھ یہ جو 22 ہے نا، ہم نے ٹوٹل 22 گنی ہے نا، تو اسی سند کے ساتھ ان 22 میں سے اسی سند کے ساتھ 11 روایات ہیں، یعنی ہاف تو صرف یہ سند والی ہوگی جو عالی اسناد ہم کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور واسطہ ہے، اس میں یہ مکی بن ابراہیم کی جگہ نا امام بخاری، یعنی یہ اس کو ایک کر لیں۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرا دیکھتے ہیں، یہ 11 ان 22 میں سے 11 سندیں جو ہیں، 11 حدیث صرف اس سند کے ساتھ ہیں، وہ 11 کی 11 حدیث امام بخاری نے ان 3 واسطوں سے لی ہیں، عالی اسناد۔ اس کے بعد جو ہے نا امام بخاری مکی بن ابراہیم کے بجائے ان کا ایک اور استاد ہیں ابو عاصم، ابو عاصم زہاک بن مخلد، یہ ابو عاصم ان کی کنیت ہے، نام ان کا تھا زہاک بن مخلد، اور وہ لیتے ہیں یزید بن ابی عبید، اور وہ لیتے ہیں
سلمہ بن نقل، سیدنا سلمہ بن نقل. ٹھیک ہے جی. یہ یعنی یہ ادھر یہی رہا، بس یہ پہلے والے استاد جو ہیں ان کے چینج ہو. تو اب یہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اس سند کے ساتھ 11 تھی، اور یہ والی جو سند ہے نا اس کے ساتھ 6 روایات آتی. 11 اور 6 کتنے، 17 ہو گئے. باقی رہ گئے کتنے، 5. اب ان میں سے جو 4 روایات ہیں نا وہ ہیں سیدنا، یعنی جو بھی درمیان میں سند ہے جو میرے ذہن میں پوری نہیں آ رہی، اس میں ایک تو بول رہے ہیں. بہرحال وہ صحابی جو ہیں وہ سیدنا انس بن مالک ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی رہ گئی ایک. تو وہ جو ایک روایت ہے نا وہ ہے صحابی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم، عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل 22 ہوگی عالی اسناد. ٹھیک ہے جی. 11 روایات اس سند کے ساتھ ہیں، 6، اور اس میں صحابی ان دونوں میں جو ہیں وہ سلمہ بن اکبر، مطلب کہ ان 22 میں سے 17 جو روایات ہیں وہ سلمہ بن اکوع، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، جن میں 3 واسطے ہیں. اور باقی جو 5 روایت ہیں ان میں سے 4 سیدنا انس بن مالک سے مروی ہیں، اور پھر ایک جو ہے سیدنا عبداللہ بن بصر سے مروی ہے. یہ ثلاثیات بخاری جو ہے. ٹھیک ہے. یہ اعلی ترین اسناد ہے. یہ آپ کو بلکہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ 22 جو ہیں کس کس صحابی سے ہیں اور کس سند سے آئی ہیں. اچھا جی. ہم، اچھا چلیں ہم اس کا نا ایک کمپیریزن کرتے ہیں. ہم، یار مجھے کوئی حدیث دیکھنے دے، ڈھونڈنے دے کہ جس کی سند ایک طرح کی ہو. اچھا جی. ایک منٹ میں دیکھوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاں یہ ہے ایک سند صحیح بخاری میں سے، یہ ہے 7265 حدیث. ٹھیک ہے. یہ ہے یوم عاشور کے روزے کے بارے میں. یوم عاشور، اس کا جو روزہ تھا 10ویں محرم کا. ٹھیک ہے. اب اس میں نا 2 طرح سے اسناد آئی ہیں. ایک ہے، پھر پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ والی جو ہے اس میں ہے ام، امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد، پھر کہتے ہیں حدثنا یحییٰ، پھر کہتے ہیں ان یزید بن ابی عبید.
پھر کہتے ہیں حدثنا سلمہ بن اکوع. ٹھیک ہے، یہ صحابی ہیں سیدنا. صحابی کا جہاں پہ بھی نام ہے نا ساتھ سیدنا لگایا کر، ہمارے استاد ہمیں بہت نصیحت کرتے ہیں. سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار. اور یہ صحابہ کرام بھی آپس میں کہتے تھے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حالانکہ بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، غلام نسل سے تھے، اور عربوں میں سیاہ فام غلاموں کی کوئی قدر نہیں تھی، جانوروں سے بھی کم تر. تو ان کو آزاد کروایا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو سیدنا عمر دیکھیں، قریشی امیر المومنین، اتنے بلند مرتبے والے خلیفۃ المسلمین. تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے سردار بلال کو ہمارے سردار ابوبکر نے آزاد کروایا، یعنی اتنے رسپیکٹ دیتے تھے. تو سیدنا کہنا چاہیے. اچھا، اور پھر یہ سلمہ بن اکوع جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. یوم عاشور کا روزہ، یعنی جو ہے وہ یہ دن کے وقت وہی آئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کچھ کھا لیا ہے وہ بھی روزہ رکھے، یعنی جس نے جو اب تک کھا لیا لیکن باقی دن وہ روزہ رکھے، اور جس نے نہیں کھایا وہ تو روزہ رکھے ہی رکھے. ٹھیک ہے. اب اس کی اس حدیث کی ایک یہ سند ہے، ایک اس سند سے یہ دوسری اس کی سند جو ہے نا وہ ہے حدیث نمبر 2007 ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہے، اچھا یہ نمبرنگ اوپر نیچے ہو سکتا ہے جو میں ایپ یوز کر رہا ہوں آپ کی والی میں وہ تھوڑی کوئی بعد میں انٹرنیشنل نمبر جو ہوتی ہے، بعد میں وہ دارالسلام والی ہے، بعد میں وہ ایپس والے نے تھوڑی رد و بدل کی ہے. تو دیکھ لیجیے گا. تو یہاں پہ جو ہے یہی والی حدیث، اس کی سند دوسرے طریقے سے آئی ہے، وہ ہے جی مکی بن ابراہیم. اور پھر ہیں اس میں آپ کو وہ لکھ رہے یزید بن ابی عبید، یہ جو بھی ہم نے سند پڑھی ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں سیدنا سلمہ بن اکوع. ٹھیک ہے. اور وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے جس طرح یہاں. ٹھیک ہے. یہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ والی سند عالی ہے اس کے مقابلے میں، اور یہ والی سند نازل ہے اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں چار واسطے آ گئے نا، یہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ چار واسطے درمیان میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان کے درمیان میں تین واسطے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ والی سند عالی ہے کمپیئر ٹو دس ون. سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ یوم عاشور والی جو سند ہے، بنو اسلم قبیلے کا وہ جو شخص تھا اس نے آ کے بیان کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے یہ تو ہوگی تھی جی بحث عالی اور نازل کی. ابھی ایک اور چیز ہے، اسے ہم کہتے ہیں الحدیث المسلسل، مسلسل حدیث. ٹھیک ہے. ایک تو یہ اردو میں جو مسلسل ہوتا ہے نا وہ نام ہے. اس میں یہ ہوگا کہ حدیث کے جو تمام راوی ہیں نا، حدیث کے تمام راوی ایک وصف کے حامل ہوں، یہ ایک وصف کے حامل. یعنی یہ بھی ایک کیٹاگری ہے نا، اس کا صحیح یا ضعیف ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ کیٹاگری بنا دی گئی ہے اس بیس پہ کہ وہ جو ہیں تو ایک منٹ، یہ کیا مسئلہ ہے؟
ہم، اچھا، کیا بات ہو رہی، ہاں، کہ ایسی حدیث جس کے تمام راوی، جس کی سند میں تمام راوی کسی ایک ہی خوبی کے حامل ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا انداز بیان جو ہے نا وہ ایک طرح کا ہو، ٹھیک ہے، کا انداز ایک طرح کا ہو۔ اب مثال کے طور پہ اس کی کیا اگزامپل ہے، یعنی ایک طرح کا اس کا بس کوئی یہ خوبی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کسی قسم کی بھی خوبی ہو سکتی، مثال کے طور پہ سارے راویوں کا جو نام ہے نا وہ محمد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تو ایک وصف ہے نا کہ سبھی کا نام محمد ہو گیا، یا پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ حفاظ ہیں، سارے راوی حافظ ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو ہیں وہ فقیہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے امام ہیں، جس طرح جی امام مالک، نافع عن ابن عمر، ٹھیک ہے، یہ شافی، مالک، نافع عن ابن عمر، ٹھیک ہے، اس طرح، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے سارے جو ہیں وہ جی مکی ہیں، ٹھیک ہے، سارے جو ہیں وہ دمشقی ہیں، شامی ہیں، سارے مصری ہیں، سارے مدنی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی وصف جو ہے ان کا وہ شیئر ہو سکتا ہے، اس طرح ان کا انداز بیان ایک طرح کا ہو سکتا ہے، سارے اس طرح سے بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ انداز بیان وہ فعل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی مثال، مثال سے سننا واضح بڑا ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی، ہاں، یہ مثال ہے، اس کی مثال یہ کر لیتے ہیں، حج کے، نہیں بلکہ حج والی تھوڑی لینتھی ہو جائے گی، ہاں یہ کرتے ہیں، بلکہ یہی کرتے ہیں آج کل، یہ بڑا ایک ہاٹ ٹاپک بھی ہے، یہ حدیث نمبر ہے، شاید مجھے سیٹ کرنا ہے، یہ ہے حدیث نمبر 2798، ہاں 2799، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ اول جیش من امتی یغزون البحر کا داؤد ابو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری سفر کر کے جہاد کرے گا نا، بحری سفر کر کے جنگ لڑے گا پہلی مرتبہ، تو وہ قد اوجب، ان پر جنت واجب ہوگی، وہ سارے کے سارے جنتی، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، ویسے تو جو بھی ان اس لشکر میں شامل تھے نا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، لیکن خصوصاً یہ جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل میں یہ حدیث آتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ سب سے پہلا لشکر یہ ہوا تھا، جزیرہ ہے یہ ترکی کے قریب کر کے پڑتا ہے، یورپ میں، یورپ کے شروع میں ہی، سائپرس آج کل اسے کہتے ہیں، پہلے اسے قبرس، قبرس یا قبرس، کاف کینچی والا جو ہے دو نقطے والا، قبرس یا قبرس کہتے تھے، یہ چھوٹا سا جزیرہ تھا، اور مسلمانوں کی نا حکومت اس سے پہلے پہلے مطلب قائم ہو چکی تھی، تو ہوا یہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا، مطلب ہوتا یہ تھا کہ وہ جزیرہ جو تھا وہ بالکل مین لینڈ کے قریب تھا، تو ہوتا یہ کہ بچے یا بزرگ جو ہے وہ جو قریب ساحل کے پھرتے تو وہاں سے وہ دشمن تیر چلاتے اور ان کو آ کے لگتے، زخمی ہو جاتے، مار جاتے، شہید ہو جاتے، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ بہت مطلب دعاۃ العرب میں سے تھے، بڑا پولیٹیکل انٹلیکچوئل ان کا لیول تھا، تو ان کی نگاہ اس جزیرے پہ اٹکی تھی کہ اس پر ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، یہ ہمیں بڑی تکلیف ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مشورہ دیا، سیدنا عمر کی خلافت کے دور میں، تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھ پہ روئے، میں نہیں چاہتا کہ میرے اور مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل ہو، یعنی انہوں نے نہیں اجازت دی کہ حملہ کر، پھر سیدنا عثمان کا دور آیا تو انہیں اجازت مل گئی، اور یہ غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو 28 ہجری میں، میرے خیال سے شاید 28 یا 26 ہجری میں
ये मार्को उनके कजन थे, उनका क्या नाम था, हम्म, अ, दिन से उतर गया। उनको कहा कि एक बेड़ा लेके तुम आओ, एक बेड़ा मैं लेके आता हूँ। तो बहरी बेड़ा सा, एक बहरी जहाज था उस वक्त, जो भी उसका साइज था, उस पर चढ़ के गए और वहां पे जाकर उन्होंने चढ़ाई की और उस पर कब्जा किया। तो ये वो किब्रस कबीला है, साइप्रस। ठीक है। इसी पर वो, इसी कबीले जजीरे पे वो सैयदना अली की वो रिवायत भी आती है कि वो जो उनके बेटे थे गालिबन मोहम्मद बिन हनफिया, वो इसी कब्रस के जजीरे पे उनसे मिले, उनसे पूछा कि कोई ऐसा काम बताएं जो रसूलुल्लाह ने आपको कहा। तो उन्होंने कहा, मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि जहाँ पर कोई कब्र देखो उसको जमीन के बराबर कर देना, और जहाँ पर कोई बुत देखो उसका चेहरा बिगाड़ देना। बहरहाल बात लंबी हो गई। हदीस इसकी तो और भी बड़ी डिटेल है, बड़ा मजा आता है बयान करने में। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे, ये वही वाली हदीस है सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत में जो हदीस आई है, इसमें इस सनद के साथ जो है ना, वो है, पहला रावी है जी अब्दुल्ला बिन यूसुफ। ठीक है। दूसरे रावी हैं इसमें लईस बिन साद। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं हदीस मुसलसल की, यानी कि जिसमें रावियों का एक ही वसफ हो या फिर वो उनका अंदाज़ बयां एक हो। तो अब ये हम देख रहे हैं कि रावियों का एक ही वसफ हो, रावियों की एक ही खूबी कोई हो, तो कौन सी खूबी है उसकी हम मिसाल देख रहे हैं। तीसरे इसके रावी हैं याहिया। याहिया, ये मेरा याहिया बिन सईद अंसारी है। ठीक है। और चौथे जो हैं वो हैं मोहम्मद बिन याहिया बिन हिब्बान। ठीक है। पांचवें जो हैं वो हैं सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह। ठीक है। और वो बयान करते हैं अपनी खाला उम्मे हराम बिनत मिल्हान रजी अल्लाह अन्हा। सैयदा उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा। ठीक है। ये मतलब थोड़ी बड़ी उम्र की साहबियाँ थी। रसूलुल्लाह इनके घर जाते थे तो ये रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक कंघी शंगी करनी, तेल लगाना, जुएं देखनी, इस तरह से बड़ा लाड करती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब मुख्तलिफ से तरीकों से अल्फाज आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये जुएं देख रही थी, तो रसूलुल्लाह को नींद आ गई इनके गोद में ही। बड़ी उम्र की थी ये, शायद इनके करीब ही बर आंख लग गई। तो जैसे ही आंख उठी तो मुस्कुरा रहे थे और फरमाया कि अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहरा का दाऊदबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो बहरी सफर करके जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो उम्मे हराम कहती हैं अना फीहिम या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या मैं उनमें होंगी? कहा कि अंति फीहिम, हाँ तो उनमें हो। यानी बशारत ले ली जन्नत की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर नींद का गलबा हुआ, फिर जागे उसी वक्त, फिर मुस्कुरा रहे थे तो फरमाया अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम। फिर जो दूसरा मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो मदीनत कैसर रोम कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा, वो सारे भी बख्शिश हो गए उनकी। तो कहती हैं कि आना फीम या रसूलल्लाह, ये फिर कहती हैं क्या मैं उनमें से होंगी? रसूल ने फरमाया ला बल अंत फिल अव्वलीन, नहीं तो उनमें नहीं होगी, तुम पहले लश्कर में होगी। और फिर हुआ यही कि ये जो है, ये सैयदना इनकी शादी हुई सैयदना उसामा बिन उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हा से। तो फिर ये इस मार्के में मतलब शरीक हुई, उनकी काफी उम्र थी और अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में बेड़े से वो खच्चर जो है निकलने लगा या उतरने लगा, बहरहाल एक खच्चर से गिरी और वहीं गिर कर शहीद हो गई। तो इसी वजह से रसूलुल्लाह की बात भी सच्ची हो गई कि आपने फरमाया था तू पहले लश्कर में होगी, दूसरे में नहीं होगी। मतलब क्या, तो पहले में तू शहीद हो जाएगी। और वही बहरहाल
پھر بات کی اور نکل گئی۔ اچھا ایک اس کی یہ سند ہے، ٹھیک ہے، 2924، یہ اس کی دوسری سند ہے، وہ ہے جی اسحاق ابن یزید الدمشقی، دمشقی، اسحاق ابن یزید دمشقی، دمشقی شام کا ہے نا شہر، یہ بنو امیہ کے دور میں یہ کیپٹل تھا مسلمانوں کا، دارالخلافہ۔ اچھا جی، اس سے اگلے راوی ہیں یحییٰ بن حمزہ، اس سے اگلے راوی ہیں ثور بن یزید، اس سے اگلے راوی ہیں خالد بن معدان، اس سے اگلے راوی ہیں عمیر بن اسود، ٹھیک ہے، اس سے اگلے راوی ہیں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ، یہ میرے خیال میں ان کی شادی انہی سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم دیکھ رہے تھے حدیث مسلسل، تو اس میں کیا تھا کہ جس میں راویوں کا ایک ہی وصف ہو، تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے راوی ہیں نا، یہ سارے شامی ہیں، یہ شام کے رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا ایک وصف ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے، یہ الحدیث المسلسل، یہ مسلسل حدیث ہے، وجہ کیا ہے، ان میں سارے راویوں کا ایک وصف مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے شامی ہیں۔ اب بعض جو ہے نا یہ غامدی اینڈ کمپنی، یا آج کل اور بھی بڑے فتنے اٹھے ہیں نام نیم رافضیوں کے، خصوصاً بنو امیہ کے جو صحابہ کرام ہیں ان سے خاص ہی کوئی انہیں بغض ہے، یعنی انہیں جو ہے وہ صلح حدیبیہ اور غزوہ بدر کے صحابہ کرام جو سابقون الاولون سے، ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یا اہل بیت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، تو نیم رافضی جو ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب رافضی کھلم کھلا نہیں بنتے وہ ہیں، کھلم کھلا تو بنے تو پھر تو ان پر شرط لگ گئی کہ رافضی ہیں، یہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو وہ ٹیکنیکل طریقے سے نا کوئی نہ کوئی بکواس کرتے رہتے ہیں، تو کہتے کیا ہیں کہ جی یہ تو سارے شامی راوی ہیں، تو یہ تو جھوٹ پہ کٹھے ہو گئے، انہوں نے معاویہ کو خوش کرنے کے لیے، معاذ اللہ بڑا بکواس کرتے ہیں کہ جی انہوں نے سیدنا معاویہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بس حدیث گاڑ دی، تاکہ وہ کیونکہ خلیفہ تھے تو مال متاع ان کو سریا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بڑا ہی چہرہ بگاڑا گیا، بلکہ ہمارے کئی نصاب کی کتابوں میں بھی نا جو ہے نا وہ بڑا عجیب طرح سے پتہ نہیں، اللہ ہی معاف کرے کیا کیا لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے دیکھے نا، یہ اللہ کا معجزہ ہی سمجھ لیں، اللہ نے کیا کیا کہ یہ حدیث جو ہے یہ سارے کے سارے مدنی راویوں سے پہ، یہ جو راوی ہے نا یہ سارے مدنی ہیں، تو اللہ نے مطلب اپنے بندوں کی لاج رکھنی تھی، اپنے بندوں کی حفاظت کرنی تھی، تو کیسا منہ توڑ جواب دیا، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے فقہ محدثین ہیں، یہ جو 2924 والے ہیں نا، یہ سارے کے سارے محدثین ہیں، اور بہت بڑے بڑے محدثین ہیں، یعنی ان کا بڑا علم نام ہے، اور سارے سچے ہیں، سارے فقہ محدثین ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، امام بخاری مطلب صحیح بخاری اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح ترین کتاب ہے قرآن کے بعد، تو اس کا اس کتاب میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صحیح سند ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یہ بکواس کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امام بخاری جو ہے وہ سند دوسری بھی لے کے آگے 2799 کہ جناب یہ والی بات تو ساری کی ساری جو ہے یہ ان سے موجود ہے، ٹھیک ہے، بعض جو ہے نا بعض کیا اکثریت جو ہے محدثین کی ہم نے جو اپنے ساتھ سنا ہے، وہ جو دوسرا لشکر ہے نا قسطنطنیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا کمانڈر جو ہے نا وہ یزید ابن معاویہ تھا، جو ایک کنٹروورشل شخصیت ہے، مطلب بعض کے نزدیک کنٹروورشل ہیں، بعض دو ایکسٹریم بلکہ تین ہیں، کہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ جو اس حدیث کا مصداق ٹھہراتے ہیں یزید ابن معاویہ کو، کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا لشکر حملہ کرے گا مدینہ تک آتا ہے، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اس کا لشکر کا کمانڈر یہی تھا، اور اس پر بڑے دلائل بھی دیے جاتے ہیں، جن میں سے بعض تو بڑے کنونسنگ ہیں،
بلکہ اکثریت بڑے کنونسنگ ہے، جیسے کہ اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شریک ہوئے، اور پھر ان کی وفات ہوئی، اور ابھی بھی وہ ترکی میں ہم نے، بلکہ ہم گئے بھی تھے سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر پہ، وہ ان کا حکم تھا کہ میں جب وفات پاؤں تو بالکل مجھے آگے دیوار کے ساتھ کر کے، تو ان کی بالکل وہ سمندر کے کنارے پہ نا وہ جو دیوار تھی وہ اس کے نیچے کر کے قبر بنائی ہے، اب وہاں پہ انہوں نے ایک مسجد بھی بنا دی ہے، اور اس علاقے کا وہ چھوٹا سی جو جگہ ہے نا جہاں پہ مسجد ہے، اس علاقے کا نام بھی ایوب سلطان کے نام سے رکھا ہے، ترک ہر ایک کے نام ہی سلطان لگا دیتے ہیں ساتھ، تو وہ ایوب سلطان جو ہے نا، وہ وہاں پہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ میں کر رہا تھا کہ ہاں وہ دوسری جو اس سند کا دوسرا حصہ ہے نا، اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ مدینہ کیسر پر حملہ کرنا، تو محدثین کی ایک بڑی جماعت کہتے ہیں کہ اس کا مصداق یزید ابن معاویہ ہے، اور پھر اس پر کئی دلائل بھی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ سارے راوی دمشق کی شامی ہیں، اور پھر اس میں سے دو راویوں کے باپ کا نام بھی یزید ہے، اور پھر وہ ہیں بھی دمشق کے رہنے والے، یعنی کہنے کا امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پہ رہنے والے تھے، لیکن امام بخاری کی فقاہت تو بہت مشہور ہے، ایسے ایسے نقطے وہ نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک رائے ہے، اب اس پر کوئی ہم پر فتویٰ نہ لگا دے، ہماری رائے نہیں ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے بارے میں ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دو ایکسٹریم، ایک کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، یزید کو قائد جنت، دوسرے کہتے ہیں کہ وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ فلاں فلاں فلاں۔ ہماری جو ذاتی طور پہ تحقیق یا ہمارے اساتذہ سے ہم نے جو سنا ہے، وہ کوئی اتنی قوی باتیں نہیں ہیں ان میں، جو صحیح سند سے وہ باتیں نہیں پہنچتی ہیں، کمزور باتیں ہیں جو الزامات لگائیں۔ تیسرا جو ہے نا موقف، وہ بلکہ ہم سمجھتے ہیں سب سے اچھا موقف ہے، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا نحب ولا نسب، کہ نہ ہم اسے برا بلا کہتے ہیں نہ ہی ہم اس سے محبت کرتے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ جیسے اسے چاہے گا اس کے ساتھ حشر کرے گا۔ بہرحال تو ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ اس چیز کی مثال ہے، ایک ہی بات سے کہا چلے گئے ہم، کہ یہ مطلب ان تمام راویوں کا ایک ہی وصف ہے، تو یہ بھی حدیث مسلسل ہوئی کیونکہ یہ سارے مدنی ہیں اور یہ سارے شامی ہیں، تو یہ بھی حدیث مسلسل ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوئی 5-10 منٹ اوپر لیکچر میں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، بس کوئی ایک دو اور مثالیں دے کے تو ہم انشاءاللہ ختم کر دیں گے، کوئی اتنا وہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ یا ادھر ہی ختم کر دیں، آخری لیکچر ہے، کوئی 10 منٹ اوپر لگا لیں تو کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں ہے۔ بولتے نہیں لوگ، صحیح۔ اچھا اب مطلب اس کو اگر ہم نے کوئی نام دینا بھی ہے نا تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، المسلسل بالمدنیین، بالمدنیین، کہ یہ مدنی راویوں کی وجہ سے مسلسل ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے، المسلسل بالشامیین، کیونکہ یہ سارے شامی ہیں راوی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے مسلسل ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اچھا، یہ تو تھا وصف کے اعتبار سے، اب ہم انداز کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، انداز کے اعتبار سے، انداز کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں شبکہ بیدی ابو القاسم، ٹھیک ہے، اور پھر آگے حدیث بیان کر دی کہ خلق اللہ الارض یوم السبت، شبک بیدی، یعنی کہ ابو القاسم جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسم، تو
انہیں ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے۔ شبکہ یدی یعنی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کے، یا ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مجھے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، یوم سبت، ہفتے کے دن پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کی نا اپنے شاگرد سے بات، تو سبحان اللہ، انہوں نے اپنا جو تابعی ان کا شاگرد تھا اس کو ایسے ہی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھر حدیث بیان کی۔ پھر ان کے شاگرد نے جب تبا تابی سے بیان کی نا، یہ بڑی ایموشنل سی بات ہے، یعنی صحابہ کرام نے کیسے ایک ایک ادا کی حفاظت کی ہے، سبحان اللہ، تبا تابی سے بیان کی نا، تو اس نے بھی اس کو ایسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ پہلے پکڑا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اور پھر اس کو حدیث سنائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ الارض یوم السبت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ ایک ہی انداز، ہم نے بات کی تھی نا کہ یا تو ان میں کوئی وصف ایک ہو یا پھر انداز بیاں ایک ہوتے، یہ پیچھے وصف والی ہم نے اگزامپل پڑھ لی وہ سیدنا معاویہ کی شان میں جو حدیث تھی، اور یہ آ گئی انداز کے اعتبار سے، انداز، اور یہ فعلی انداز ہو گیا نا، یعنی فعل کر کے، کام کر کے انہوں نے دکھایا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے دکھایا، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے فرمایا، تو یہ مطلب اس طرح سے انداز، تو اس کو بھی ہم کہہ دیں گے یہ مسلسل ہے فعل کے اعتبار سے، انداز بیان کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم ایک قولی اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں، قولیہ، یہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہاں، یہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور پھر وہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو وہ دعا پڑھنا ہو جائے، اللہم انی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، یہ جو دعا ہے، یہ دعا سکھائی، ٹھیک ہے۔ اب سیدنا معاذ نے جب آگے تابعی اپنے شاگرد کو بیان کی حدیث، تو اس کو پہلے ایسے ہی کہا، انی احبک کا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر اس کو دعا سکھائی۔ اس نے تابعی نے جب اپنے شاگرد جو ہے وہ تبا تابعی کو حدیث سنائی، تو اس کو بھی ایسے کہا، انی احبک کا، اور پھر اس طرح سے آگے اسے دعا سکھائی۔ تو یہاں پہ یہ قولی اعتبار سے انداز بیان ہے، کہ یہ فعلی اعتبار سے تھا پہلے والا، یہ قولی اعتبار، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ یا پھر اور بھی کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ سارے راوی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں حدثنا، یعنی اس میں ان یا کالا کی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا فلان، اور اگلا کہتا ہے حدثنا فلان، حدثنا حدثنا حدثنا، تو وہ کیا ہے کہ انداز بیان جو ہے نا، یہ کیونکہ انہوں نے ساروں نے ہی حدثنا سے بیان کی ہے، تو یہ بھی مسلسل حدیث ہو سکتی، یا پھر جو ہے سمیت تو، کہ میں نے سنا، میں نے سنا، میں نے اس سے سنا، میں نے، اور ساری سند میں جو ہے وہ سمیت تو کا لفظ، کہیں بھی حد بات ہوتا ہے نا، یہ روایت آتی ہے حدثنا فلان، وہ کہتا ہے کہ سمیت فلان، وہ کہتا ہے ان فلان، وہ کہتا ہے قال فلان، یعنی مکس سے الفاظ ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے سنا، کوئی کہتا ہے اس نے مجھ سے بیان کیا، کوئی کہتا ہے اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک ہی بات آ جائے نا، یعنی سمیت تو سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے سنا، وہ اگلا کہتا ہے میں نے اگلے سے سنا، میں نے اگلا کہتا ہے میں نے، تو یہ بھی مسلسل حدیث ہوگی، یعنی ایک وصف آ گیا نا قولی اعتبار سے، ایک ہی انداز بیان آ گیا۔ یا بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک ہی دن بیان کی، یعنی عید کے دن، ٹھیک ہے، کوئی ایسی حدیث تھی عید کے ریلیٹڈ، تو وہ صحابی کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے عید کے دن بتایا، پھر وہ صحابی نے تابی کو بھی عید کے دن، کوئی عید کے ریلیٹڈ ہی مسئلہ تھا نا، تو وہ عید کے دن ہی پوچھا جائے گا نا موسٹلی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ صحابی نے تابی کو عید کے دن ہی بتائی، پھر وہ اگلے نے بھی عید کے دن بتائی اس کو، تو یعنی یہ سند میں پورا وہ ایک موقع آ گیا، تو اس کو بھی ہم نے کہا کہ اس میں ایک ہی وصف آ گیا، ایک ہی انداز بیان آ گیا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے حرم میں کھڑے ہو کے بیان کی ہو، ٹھیک ہے، حرم مکی میں یا مدینہ میں کھڑے ہو کے بیان کی ہو،
تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مسلسل ہے، وہ بھی اس کو مدینہ میں اس نے کھڑے ہو کے بیان کی، اس کو مدینہ. تو اس طرح بعض اوقات ہے انداز کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور داڑھی پکڑی ہوئی تھی اس وقت. تو لیکن اس طرح کی یہ جو ہے نا، یہ والی یہ داڑھی پکڑنا یا اس طرح، تو یہ والی ان میں اکثر جو ہے وہ ضعیف ہیں، بہت کم ہے جو وہ صحیح ہے. یہ اکثر ضعیف ہی آتی ہیں اس طرح کی، یہ جو انداز جو ہے نا داڑھی وغیرہ کا. بہرحال آپ کو سمجھ لگ گئی کہ کس طرح سے یہ حدیث جو ہے وہ مسلسل وغیرہ ہو سکتی ہے. اچھا، ایک یہ تو مسلسل کا ہو گیا. ابھی ہم دیکھتے ہیں ایک چیز ہے، اسے کہتے ہیں روایت الاکابر عن الاصاغر. اکابر اکبر سے ہے نا بڑا، اصاغر صغیر سے چھوٹا. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا، یعنی مثال کے طور پہ ایک باپ ہے نا، تو بیٹا باپ سے بیان کر رہا ہے، بیٹے نے باپ سے حدیث سنی، وہ آگے بھائی، یہ تو ایک نارمل بات ہے. لیکن بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. مثال کے اب صحابی ہے نا، ایک صحابی ہے، تو اس سے آگے تابعی بیان کرے گا نا. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں روایت الاکابر، کہ بڑا جو ہے وہ روایت کرے چھوٹے سے، بڑا حدیث چھوٹے سے لے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک تابعی ہیں، ان کا نام ہے کعب احبار، شاید آپ نے سنا، بڑے مشہور تابعی. تو ان سے کئی صحابہ کرام نے روایت لی ہیں. اب چاہے وہ اسرائیلیات ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہت سی روایت کی ہیں ان سے صحابہ کرام نے، کعب احبار سے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کا اگر الٹ دیکھنا ہے تو وہ ہے یحییٰ بن سعید انصاری. ٹھیک ہے. یہ ہیں تابی، اور امام مالک یہ ہیں تبا تابی. ٹھیک ہے. اب اگر تابی تبا تابی سے بیان کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ روایت الاکابر عن الاصاغر، یہ بڑا جو ہے نا وہ چھوٹے سے، یعنی کہ تابی تو پہلے زمانے کا ہے نا، تبا تابی تو اس کے بعد آتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ اس سے حدیث لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا الٹ ہو جائے تو پھر تو یہ تو نارمل بات ہے نا، وہ تو چھوٹا جو ہے وہ بڑے سے لے گئی حدیث. اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ م، باپ بیٹے کا معاملہ، جیسے میں آپ کو بتایا، یعنی آبا اور ابنا، باپ بیٹے کا. ایک تو یہ ہے نا کہ باپ سے بیٹے نے حدیث سن لی، باپ تھا، اس نے اس حدیث بیٹے کو بتائی اور اس نے لے لی. ایک اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب. ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے تھے سیدنا فضل بن عباس. ٹھیک ہے. اب حالانکہ عباس رضی اللہ عنہ یہ بڑے ہیں، مطلب کبار صحابہ میں سے، بزرگ صحابی تھے، رسول اللہ کے چچا بھی تھے، لیکن یہ اکثر جو ہے وہ حدیث اپنے بیٹے سے بیان کرتے ہیں. یہ انہوں نے اپنے بیٹے فضل بن عباس سے حدیث لی. یہ فضل بن عباس وہ راوی ہیں کہ جب آخری وقت رسول اللہ پر بیماری کی، بہت زیادہ بیماری تھی، وفات کے قریب تھے، تو دو صحابہ کرام جو کندھوں پر لے کر آئے تھے نا، رسول اللہ کے پاؤں نیچے لٹک رہے تھے، ان میں سے ایک فضل رضی اللہ عنہ. تو یعنی باپ جو ہے وہ بیٹا سے روایت کر رہا ہے، یعنی الٹ کام ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے. بیٹے کا تو باپ سے ایک عام ہے نا، یعنی مثال کے طور پہ عبداللہ بن عمر ہے نا، عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. ان سے بیان کرتے ہیں جی سالم، یہ ان کے بیٹے ہیں. ان سے بیان کرتے ہیں جی عبید اللہ، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو نارمل بات ہے، لیکن اگر اس کا الٹ ہوگا تو وہ ہوگا روایت اللہ کا برن اللہ.
ٹھیک ہو گیا. اچھا. اسی طرح سے ایسا بھی ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں روایت القرآن. ٹھیک ہے. یہ کرن کی جمع ہے نا. کرن. کرن یعنی زمانہ، یعنی اس کا ساتھی، ہم نشین، اور کیا کہیں گے، کلیگ کہہ لیں. ٹھیک ہے. وہ ایک یعنی مثال کے طور پہ ایک شاگرد ہے نا، ایک استاد ہے نا، اس کے دو شاگرد ہیں. ایک یہ ہو گیا اور دوسرا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ والا شاگرد جو ہے نا، یہ اس سے روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک مرتبہ پریزنٹ نہیں تھا تو اس نے اس سے حدیث لے لی، وہ اس کے استاد کے لقب سے ہے. لیکن یہ پہلے والا شاگرد جو ہے وہ اس سے روایت نہیں کرتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اقران ہے، یہ ہم نشین ہے. اس کے لیے کرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دونوں شاگرد ہیں ایک استاد کے. ایک شاگرد دوسرے شاگرد سے روایت کر رہا ہے، اس سے حدیث لے رہا ہے، لیکن دوسرے والا پہلے والے سے نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ اقران کا لفظ ہوتا ہے. ہاں، اگر ایسا ہو جائے کہ ایک شاگرد دوسرے سے روایت لے رہا ہے اور دوسرے والا پہلے والے سے لے رہا ہے، اگر اس طرح ہو تو اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، المدبج. المدبج. المدبج یہ ہے نا دباجت. دباجتان، دباجتان، یہ دباجتین کہتے ہیں نا، دو رخسار، دو گال، یہ آپس میں جیسے برابر ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح سے کیونکہ یہ اس سے روایت لے رہا ہے اور یہ اس سے لے رہا ہے، ایک دوسرے سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سائیکل سے بن رہا ہے، تو اس کو کہتے دیتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ مدبج ہے. مدبج دباجتان. ٹھیک ہے. اس کی مثال کے طور پہ روایت عائشہ عن ابی ہریرہ، اور روایت ابی ہریرہ عن عائشہ. ٹھیک ہے. کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت کرتی ہیں، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے بھی روایت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی خلوت کی باتیں تھیں، یعنی کہ جب رسول اللہ گھر ہوتے تھے خلوت میں، تو وہ والی روایت سیدنا عائشہ نے بیان کی اور سیدنا ابو ہریرہ نے ان سے لی. ٹھیک ہے. اس طرح جو باہر کی، اب سیدہ عائشہ تو گھر رہتی تھی نا، پردہ کرتی تھی، ام المومنین. تو باہر جو معاملات ہوتے سیدنا ابو ہریرہ سیدہ عائشہ سے بیان کرتے، یعنی جلوت کے معاملات باہر میں، تو وہ ان سے لیتے تھے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مدبج. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آخری بات، ہم، ایک اصطلاح ہوتی ہے جی، السابق واللاحق. سابق کہتے ہیں پہلے والے کو، پہلے والا، اور یہ کہتے ہیں بعد والے. سابقہ لاحقہ آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک استاد کے دو شاگرد ہیں، لیکن ان کی وفات میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ. مثال کے طور پہ ایک استاد ہے نا، اس کا ایک شاگرد، اس کا دوسرا شاگرد. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ان کی وفات میں 140 سال کا فرق ہو گیا، یہ بھی اسی کا شاگرد ہے. تو یعنی یہ بات بعض اوقات جو ہے ہمیں اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی زمانے کے ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، تو وہ کیسے اس طرح سے ان کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو ایسا ہو جاتا ہے بھائی، یہ کوئی بڑی بات. مثال کے طور پہ ام، امام بخاری کے نا ایک استاد سے، محمد بن
اسحاق السراج، ٹھیک ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں محمد بن اسماعیل. یہ امام بخاری کا نام ہے نا، محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ. اور ایک ان کے شاگرد ہیں جی احمد بن محمد بن خفاف. خفاف ان کا لقب تھا، احمد خفاف ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب امام بخاری کی جو ڈیتھ ہے وہ ہے جناب 256 ہجری کی، ٹھیک ہے. جبکہ امام خفاف جو ہیں وہ 393 ہجری میں ڈیتھ ان کی ہو رہی ہے. ہیں دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد، دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ کتنا کوئی میرے خیال میں 150 سال کے قریب جا کے کوئی 135 40 سال کا جو ہے وہ فرق بنتا ہے. دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں. تو بعض لوگ جو ہے نا اس کو دیکھ کے کہ یہ تو سند ہی منقطع ہے، یعنی یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں نے ایک کا زمانہ پایا ہو؟ ان کی تو وفات میں 150 سال کا فرق ہے، تو ایک استاد سے کیسے انہوں نے حدیث لی ہے؟ ٹھیک ہے. یا تو اس نے نہیں لی حدیث یا پھر اس نے نہیں لیا، ایسا کیسے؟ تو ایسا نہیں، اس چیز کو دیکھ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ سابق اللہ کو، اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس کی ہم مثال لے لیتے ہیں. ہم، ایسے let's suppose، یہ استاد تھے، نہیں مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. استاد تھا نا، استاد کی عمر تھی مثال کے طور پہ 100 سال، ٹھیک ہے. انہوں نے استاد نے پڑھانا شروع کیا جب ان کی عمر ہوئی مثال کے طور پہ 25 سال، ٹھیک ہے. استاد نے پڑھانا شروع، اس کے شاگرد بننے شروع ہو گئے. اور یہ لیٹس سپوز تھا جی، کون لیٹس سپوز یہ 200 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے. یہ ایئر 200 ہجرا، ٹھیک ہے. اب امام بخاری ان کے پاس اس وقت پڑھنے آئے جب ان کی عمر 25 سال تھی، ان استاد صاحب کی. یہ مثال بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ نہیں ہوگا یہ، لائک ہو سکتا ہے ایگزیکٹ ایج اوپر نیچے ہو. اس وقت امام بخاری کی لیٹس سپوز عمر تھی 50 سال، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کہا کہ استاد کی ٹوٹل عمر اتنی، اور امام بخاری ان کے پاس تب پڑھنے آیا جب استاد کی عمر 25 سال تھی. اب وہ استاد جو ہیں جب ہوئے نا 95 سال کے، تو تب جو ہے محمد بن خفاف ان کے پاس پڑھنے آ گیا، ٹھیک ہے. اور محمد بن خفاف کی تب عمر ہے جناب 20 سال، اور یہ 18 سال، ٹھیک ہے. اور محمد بن خفاف کی ٹوٹل عمر ہے وہ 100 سال، ٹھیک ہو گیا. تو 200 سے یہاں 95 تک، یعنی 25 اور 95، یہ 75 سال تو صرف یہ ہو گئے، 75 یہ ہو گئے. اور یہاں پہ ان کی عمر 20 سال تھی، 80 یہ ڈال لیں، تو یہ تو 155 سال کا بھی فرق ہو سکتا ہے، 140 تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے. ایسے نہیں کہ دیکھ کے بس کہہ دیں کہ اتنا بڑا سینکڑوں سال کا فرق ہے تو جناب یہ تو سند منقطع، سند کٹ گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں نے ایک کا زمانہ، ایسا ہو سکتا ہے. یہ چیک کرنا چاہیے کہ یہ سابق اللہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو آخری دیتے ہیں. مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ٹھیک ہے جی. یہ ان سے سند یہ ہے جی امام زہری. امام زہری بہت بڑے امام ہیں زہری، یہ تابعی تھے. حالانکہ امام مالک جو ہے یہ تبع تابعی ہیں، نافع کے شاگرد ہیں. اور اسی طرح ان سے سند ایک اور ہیں، ان کا نام ہے اسہمی، امام اسہمی. انہوں نے بھی سند لی، ٹھیک ہے. اب کیا ہو گیا؟ امام زہری کی جو وفات ہے نا وہ 126 ہجری کی ہے، جبکہ امام اسامی جو ہے وہ 200
59 ہجری میں، یہ ہجری ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں نا، 259 اور 124 کتنا بنا؟ 5 3 135 سال کا فرق تو ادھر بھی آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریئل ٹائم کی ایگزامپل اس طرح کی موجود ہے، ٹھیک ہے جی؟ ممکن ہے کہ یہ آج آخری ہی لیکچر ہو، لیکن اگر کوئی ایک آدھا اور رکھنا پڑا، کوئی میں دیکھوں گا کوئی موٹی موٹی مین چیزیں اگر اور رہ گئی ہیں جو کہ ہم اردو میں آسان الفاظ میں ڈلیور کر سکیں تو آپ کو بتائیں گے، ورنہ اسی کو ہی آخری لیکچر سمجھا جائے۔ اور آخر پہ جو ہے وہ ہم